بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، یہ 2007 18 فروری کی بات ہے. ایک ٹرین جسے سمجھوتا ایکسپریس کہا جاتا ہے، وہ دہلی سے آ رہی تھی. پانی پت کے مقام پہ ہریانہ میں وہاں پہ ایک بم کا دھماکہ ہوا اور اس میں 68 افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے. اس میں پاکستانی بھی تھے، اس میں دوسرے لوگ بھی تھے، اور الزام لگایا گیا کہ یہ جو حادثہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس کے پیچھے پاکستانی جو ایجنسیاں شامل ہیں. اور یہ بڑا ایک ہنگامہ مچا، اور اس ہنگامے کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ٹرین پہ حملہ تھا، سمجھوتا ایکسپریس پہ جو حملہ تھا، یہ اس میں بھارت کے جو فاضل سروس فوجی تھے، اس میں کرنل پرساد کا نام لیا گیا، میجر رمیش کا نام لیا گیا کہ وہ اس میں شامل تھے. 2013 میں سی بی آئی کے ایک افسر جو تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا نے یہ حملہ خود کروایا تھا، اور اس لیے کروایا تھا کہ وہ انسداد دہشت گردی کا بل پاس کروانا چاہتا تھا. معزز خواتین و حضرات، اگر آپ بات یہ ذہن میں رکھیں تو ہمیں یہ پہلگام واقعے کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ مارے جاتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اس کی ڈیٹیلز میں غور کریں کہ ایک میسیج دینا تھا کہ جی ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ورنہ تو اٹیک جو ہوتے تھے وہ دوسری طرح سے اٹیک ہوتے تھے. وہاں آئیڈینٹیفائی کیا گیا، ان کے کپڑے اتار کے دیکھا گیا کہ جی یہ ہندو ہیں، اور گویا ایک میسیج دیا گیا کہ یہ جو اٹیک تھا یہ صرف ہندوؤں کے خلاف تھا. اس کے بعد پھر جس طرح سے اس کی ایف آئی آر درج ہوئی، پھر اس کے بعد چند منٹوں کے بعد جو ہے جس طرح کہ پورا جو بھارتی میڈیا ہے وہ اس پہ چیخنا شروع ہو گیا کہ پاکستان پاکستان پاکستان، انتقام 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 انتقام، اس کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر انتقام کی صورت میں انڈیا نے حملہ بھی کیا. تو اور سینکڑوں لوگ مارے گئے اس میں. اگر آپ دیکھیں گے بے گناہ لوگ مارے گئے، بچے مارے گئے. اور بھارت جو ہے وہ اس نے پاکستان نے اسے کہا کہ بھائی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، آپ تفتیش کروا لیں. یہ نہیں کہ ہم تفتیش کریں گے یا آپ تفتیش کروا لیں، انٹرنیشنل لوگوں کو بلائیں اور ہم ایویڈنس دیں گے، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اگر آپ یہاں پہ ہوتا ہے تو ہم اس کو یعنی مانتے ہیں، سزا دیں گے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. بھارت نے یہ بات نہیں سنی. بھارت نے کیا کیا؟ اٹیک اٹیک اٹیک. اور اس کے بعد پھر پاکستان نے اٹیک اٹیک اٹیک، طیارے تباہ کر دیے، سب کچھ ہو گیا. اور بھارتی میڈیا بھی چیخ رہا تھا پہلے کہ تباہ کر دو، اور وہ تو کہہ رہا تھا سارے شہر ہی تباہ ہو گیا جی، قبضہ ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. یعنی وہ بالی ووڈ کی جو فلم کی طرح ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے. لیکن پھر ایسے ہوا نہیں، عملاً کچھ اور ہوا. معزز خواتین و حضرات، سوچنے والی بات جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہے کہ کیا بھارت جیسا بڑا ملک جو اپنے آپ کو دنیا کی بڑی جمہوریت بھی کہتا ہے، اور وہاں پہ بہت آبادی ہے، 1.5 ارب کے قریب لوگ جو ہیں وہاں آباد ہیں، اور بڑے وسائل والا ملک ہے، اور وہاں پہ بڑی اس میں کوئی شخص جو ہے بات نہیں کر، بڑے بڑے سمجھدار اور باشعور لوگ ہیں. یہ ملک جو ہے یہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے جس نے معاملات کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اگر کوئی 1.5 درجن بندے جو ہیں کل کوئی واقعہ، کل کوئی کشمیر میں یا کسی جگہ پہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیا کہتا ہے کہ اس کو پاکستان نے کیا ہے، اور پھر آپ اس واقعے کی بنیاد پہ آپ ایک جنگ شروع کر دے سکتے ہیں، اور وہ جنگ جو ہے وہ ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے. تو گویا اس خطے کا جو مستقبل ہے وہ بہت خطرے میں ہے. کیونکہ بھارت میں تو آپ دیکھیں کہ 2-2.5 درجنے، جیسے منموہن سنگھ نے کہا تھا، وہ بڑی ایکٹیو ہیں، اور وہ بہت سے جیسے یہ حملہ بھی ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی ایسے لوگ تھے جو جنگ کروانا چاہتے ہیں، جو دوسرے معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا مستقبل اور برِ صغیر میں جنگ کا، ایٹمی جنگ کا جو خطرہ ہے، اس کا انحصار اس پہ ہے کہ اگر 1.5-2 درجن بندوں کو کوئی تنظیم ہلاک کر دیتی ہے، جو بہرحال یہ کیپیسٹی تو وہاں پہ انڈیا میں بہت لوگوں کے پاس ہے، تو انڈیا نے اب دیکھنا نہیں ہے، انڈیا نے اٹیک کرنا ہے، اور پاکستان نے ظاہر ہے اس کا دفاع کرنا ہے. اور انڈیا کو میں یہ پالیسی سیٹ کرنے میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ کس کا ہے؟ وہ نریندر مودی صاحب کا ہے. نریندر مودی صاحب کے متعلق سوچ کے مجھے وہی کرشنا مینن یاد آتے ہیں، جسے ایک ٹائم کی سٹوری نے سنیک چارمن کہا تھا، یعنی سپیرا کہا تھا کہ وہ نکالتے ہیں، سانپ نکالتے ہیں. اسی طرح سے مودی صاحب بھی نیا نیا سانپ نکالتے رہتے ہیں. کرشنا مینن کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہوا تھا امریکہ میں کہ اگر کرشنا مینن جو ہے یہ
ڈوب جائے سمندر میں تو یہ بہت المیہ ہوگا، لیکن اگر اس کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا جائے تو یہ ایک مکمل تباہی ہوگی۔ تو نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ بھی اب آج کے کرشنا مینن بن گئے ہیں، وہ بھی اس خطے کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے گجرات میں قتل عام سے جو ایک پالیسی اڈاپٹ کی تھی اور وہ دہشت گرد کے طور پہ جانے گئے، اور یہ تو دوسری بات ہوئی کہ انڈین عوام نے ایک دہشت گرد کو، جس کو امریکہ میں دہشت گرد سمجھا جاتا تھا، پرائم منسٹر بنا کے اس لسٹ سے نکالا، اور وہ اب اور کیا کر سکتا ہے؟ مودی نے سیکھا کیا ہے؟ دہشت گردی، لوگوں کو مروانا، قتل و غارت گری۔ ابھی ہمارے ہاں بچوں کو جو ہے تنظیموں پہ اس کا دست شفقت ہے۔ مودی صاحب خود بلوچستان کی بات کرتے رہے ہیں، اور وہاں پہ دوسرے بہت سے لوگ ہیں، وہ تو کہتے رہے ہیں کہ وہاں کے کچھ لوگوں کے متعلق وہ تو جی آزاد ہو جائے گا اور پھر وہ یہاں کے آئیں گے تو کیا مزہ آئے گا۔ لیکن مزہ تو بہرحال جب اس وقت آیا جب ان کے طیارے انڈیا کے گرے۔ تو امید یہ ہے کہ بھارت میں وہ لوگ جو ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو اس خطے میں امن چاہتے ہیں، وہ آگے آئیں گے۔ یہ جو مودی کا اقتدار ہے یہ پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، اس خطے کے لیے خطرہ ہے۔ اور مودی کے اقتدار کے متعلق جو خوشونت سنگھ نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف انڈیا، تو یہ اینڈ آف انڈیا نہیں ہوگا، یہ ایسے لگتا ہے یہ اینڈ آف سب کانٹیننٹ ہوگا، اور یہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی راست۔